میرے دوستوں بزرگوں، اگر کسی کے اوپر جادو ہوا ہے یا اس کے اوپر کوئی ٹونا ہوا ہے یا اس کو کوئی خدشہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا آج میں علماء کرام نے ایک نسخہ بتایا ہے، بڑا آسان مختصر نسخہ ہے کہ آپ نے صبح نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد ایک مرتبہ جو ہے نا 10 جو ہے نا آیتیں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ کے اوپر اگر جادو، کوئی ٹونا وغیرہ یا کوئی کالی علم، جتنے بھی جس قسم کا بھی کوئی علم ہوا ہے یا کسی نے کوئی تعویذ گنڈا کیا ہے یا کوئی بندش وغیرہ ہے، یہ تمام امور ختم ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں خوشحالی رہے گی اور آپ کے راستے کل نہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ کے اوپر کسی نے کوئی جادو وغیرہ، کوئی بندش وغیرہ، آپ کے کاروبار میں کوئی برکت نہیں ہے یا جو ہے نا کوئی کام جہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں کوئی ایسے رکاوٹیں آتی ہے کہ آپ پریشان ہو اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو جو ہے نا آپ اس سے اگر پریشان ہیں، گھر میں بھی کوئی بیماریاں ہیں یا کوئی جو ہے نا غربت ہے یا غربت حالات جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتے آپ کو، یا آپ کا اپنا جو ہے نا کوئی مسئلہ ایسا پھنسا ہوا ہے کہ جس سے آپ بڑے پریشان ہیں، کسی بیماری نے آ گیا ہے، کسی قرضے نے آپ کو گھیرا ہے، اگر آپ کے قرض ادا نہیں ہو رہے اور آپ کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی معاملات ہے کہ جو بندش آپ جس کو سمجھتے ہیں یا واقعی وہ ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جو ہے نا اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے یا کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے یا گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے اس کو بھی وہ فالو نہیں کرتا ہے، تو اس کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے نا بندشیں اور پتہ نہیں حالات اور پھر قسمت کو سمجھ کے وہ اس کو کوستے رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے نا سورہ کہف وہ صورت ہے کہ جس کو جو ہے نا پڑھنا جو ہے نا اس سے دجال سے آدمی، یعنی دجال جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات قائم رہے گی، دجال سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ دنیا میں نہ آئے ہے اس کائنات میں اور نہ آئے گی، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ لیکن سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں، جو آدمی صبح کے ٹائم پہ، صبح نماز فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ 10 پہلی آیتیں، یہ جو بھی آدمی پڑھے گا، پہلی 10 آیتیں جو ہے یہ ایک رکوع تقریباً بنتا ہے، تو جو آدمی اس کو پڑھے گا چاہے وہ زبانی یاد کرے چاہے وہ قرآن شریف میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آدمی کے اوپر جتنے بھی برے حالات ہیں تو وہ حالات سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک جو ہے نا دجال کے فتنے سے بھی اللہ تبارک، جو میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کے مطابق اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ اس فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسی جو ہے نا صلاحیتیں دی ہے دجال کو کہ جو آدمی اس کو دیکھے گا وہ اس کے اوپر نعوذ باللہ من ھذا وہ ایمان نہیں ہے، یہاں تک کہ پہلے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر بعد میں وہ جو ہے نا نعوذ باللہ منہ وہ اللہ کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ نے اس کو ایسی صلاحیتیں دی ہے کہ وہ اس صلاحیتوں کو، کیونکہ جہاں بارش نہیں وہ بارش برسائے گا، جہاں دھوپ کی جو ہے نا وہ بادل کو ہٹا کے دھوپ لے گا، جہاں جو ہے نا بادل کی ضرورت ہے کہ وہ بادل کو وہاں کھینچ کے لائے گا، آدمی کے جو ہے نا ماں باپ کو، دادا دادی کو اور نانا نانی کو، اور جو بھی ان سے کوئی تقاضا کرے گا جو ہے نا کوئی وہ بولے گا کہ جی ادھر فصل نہیں ہو رہی، وہ زمین کو جو ہے نا کوئی ایسا حکم دے گا کہ وہ فصل دینا چاہیے، یعنی ویسے حالات کہ وہ انسان جو ہے نا انسان، لیکن وہ بظاہر انسان ہے اور اللہ کبھی نظر نہیں آتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ دجال جو ہے اس کی یہ صلاحیت ہے، لیکن یہ سب ہم نے دی ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے ان کو دی ہے، لیکن وہ آپ کا رب جو ہے نا وہ کھانا نہیں ہے، وہ ایک آنکھ سے کھانا ہے اور اپنے آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، اور جو مسلمان ہوگا وہ ان کو کہے گا کہ جو ہے نا وہ بولے گا کہ مجھے رب نے بولے کہ اپنے آنکھ تو ٹھیک کر لو، تو یہ صلاحیت اللہ نے اس کو نہیں دی ہے کہ وہ ایک آنکھ جو اس کی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس شکل میں ہوگی کہ وہ ایک آنکھ سے نہیں ہوگی، ایک آنکھ ہے۔ تو جو آدمی
اللہ کا دعویٰ کرے گا اور اپنی آنکھ کو ٹھیک نہیں کر سکے گا وہ دوسرے، تو یہ چیز تو اللہ نے اس کو دی ہے، لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو اللہ نے اس سرزمین کے اوپر آئے گا، اس دنیا میں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو اسے بچائے، کیونکہ تمام انبیاء نے اس سے پناہ مانگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، یہ امت ہم لوگ جو ہے یہ ابھی آخری امت ہے، تو اس امت میں اس کا ظہور لازمی ہوگا۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے چونکہ ابھی جو ہے نا کوئی اور کتاب نے قرآن کے بعد نہیں آنا ہے، تو قرآن شریف میں سورہ کہف، جس کو سورہ جو ہے نا سورہ کہف جو ہے یہ 15 پارے میں جو ہے نا یہ شروع ہوتا ہے اور 16 پارے میں ختم ہوتا ہے، تو اس کے جو پہلی 10 آیتیں ہیں، ویسے جمعے والے دن یہ پورا پڑھنا چاہیے، جمعے والے دن سورہ کہف پورا پڑھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے، لیکن روزانہ اگر نہیں پڑھ سکے تو جمعے والے دن، جمعے کی رات سے لے کے جمعرات کی شام سے لے کے مغرب کے بعد سے، اور جمعے کی جو ہے نا نماز مغرب جو ہے نا اس سے پہلے تک، یہ جمعے کا دن کہلاتا ہے۔ اس میں کسی بھی ٹائم جو ہے نا آپ ایک مرتبہ پورا سورہ کہف پڑھیں، اور روزانہ اس کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس کو صبح جو ہے نا اور شام کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دجال کا اتنا بڑا فتنہ ہے، تو جب وہ اللہ اس کے ذریعے دور کرے گا تو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو گھر میں ہیں، یہ جادو ٹونا وغیرہ، یہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنا لیں، اور جو ہے نا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس کو تھمز اپ ضرور دیجیے گا۔ چینل پہ جو لوگ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے زمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔